پاکستان اور افغانستان میں عارضی جنگ بندی۔ وزارت خارجہ کے مطابق افغان طالبان نے جنگ بندی کی درخواست کی۔ سیز فائر اگلے 48 گھنٹوں کے لیے مؤثر ہوگا۔ پاکستان اور افغانستان میں تعمیری بات چیت سے مسئلے کا مثبت حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیز فائر پیچیدہ مگر قابل حل مسئلے کے پرامن حل کی کوشش کا حصہ ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق اور افغانستان کی جانب سے ممکنہ طور پر افغان وزیر خارجہ مذاکرات کریں گے۔ پاک فوج کی قندھار کابل میں افغان طالبان اور خوارج کے ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ کارروائی۔ پاک فوج کی سخت اور شدید جوابی کارروائی سے افغان طالبان کو بوکھلاہٹ کا شکار۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر نمبر 4، 8 بٹالین اور بارڈر بریگیڈ نمبر 5 کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کی مہمت میں بروقت کارروائی۔ تشکیل میں آنے والے 30 خوارج جہنم باسل۔ پاک فوج نے افغان طالبان کو فتنہ الخوارج پر انحصار کرنے پر مجبور کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے فتنہ الخوارج کی مدد سے ایک بڑی تشکیل مہمت بھیجنے کی کوشش پاک فوج نے ناکام بنا دی۔ اباخیل شمالی وزیرستان میں پاک فوج کی کارروائی، 7 خوارج ہلاک۔ شکست خوردہ طالبان نے سوشل میڈیا پر قابض ہونے کے دعوے والی من گھڑت ویڈیوز چلائیں جن میں کوئی صداقت نہیں۔ پاک فوج کا ملک دشمنوں کو منہ توڑ جواب۔ 250 سے زیادہ افغان طالبان اور خوارج مارے گئے۔ چمن کے علاقے اسکن بولدک میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے حملے ناکام۔ 15 سے 20 افغان طالبان جہنم باسر۔ دہشت گردوں نے پاک افغان دوستی گیٹ کو اڑا دیا۔ کرم سیکٹر پر جوابی حملے کے دوران افغان طالبان کی 8 پوسٹیں، 6 ٹینکس تباہ۔ پاک فوج کے ٹینک آپریشن کے دوران افغان طالبان کی پوسٹروں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ افغان طالبان غزنالی پوسٹ اور اسلحہ چھوڑ کر فرار۔ غزنالی پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ پاک فوج کی جانب سے افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کو افغانستان کی سرحد پر جاری کارروائیوں سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے افغان جارحیت کے خلاف مسلح افواج کی کارروائیوں سے متعلق بتایا۔ صدر زرداری کا مسلح افواج کی تیاریوں صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار۔ مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت کی تعریف۔ کہا پاکستان ہر قیمت پر اپنی سلامتی کا دفاع کرے گا۔ صدر مملکت اور وزیراعظم کی افغان سرزمین سے سرحد پار حملوں کی شدید مذمت۔ مسلح افواج کی جرأت اور پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا افغان علاقے سے حملے پاکستان کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ افغان طالبان دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہے ہیں جو خطے کے ممالک کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں ملک کی سالمیت کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا۔ افغانستان کی سرزمین کا پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے لیے استعمال ہونا انتہائی قابل مذمت ہے۔ بھارت خطے میں عدم استحکام اور تسلط پسندی کا مرکز۔ عالمی برادری بھارت کو سرحد پار دہشت گردی کے اصل چہرے کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ بھارتی متنازع فوجی بیانات پر ISPR کا شدید رد عمل۔ بیان میں کہا گیا کہ مارکہ حق کو 5 ماہ ہو گئے، بھارت اپنی شکست بھول نہ پایا۔ بھارتی عسکری قیادت ایک بار پھر سیاسی دباؤ میں آ کر غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے لگی۔ بہار اور مغربی بنگال کے انتخابات سے پہلے بھارت نے حسب روایت جھوٹے اور اشتعال انگیز الزامات دہرانا شروع کر دیے۔ ایٹمی ملک کی فوجی قیادت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات افسوسناک ہیں۔ پیشہ ور فوج جانتی ہے جھوٹے بیانات جنگی جنون کو تقویت دیتے ہیں۔ اس طرح کا جنون خطے کے امن کے لیے سنگین خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ سہیل آفریدی نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن گئے۔ گورنر ہاؤس میں فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا۔ سہیل آفریدی کی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ آمد۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ عوامی جگہ اور پورے صوبے کا چہرہ ہے، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ سہیل آفریدی اڈیالہ جانے کے خواہش مند۔ سلمان اکرم راجہ کو بانی چیئرمین سے ملاقات کے لیے تمام قانونی آپشنز استعمال کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ملکی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے صدر کو مصر اور ملائیشیا کے دوروں سے آگاہ کیا۔ خطے کی صورتحال اور پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات پر گفتگو۔ صدر اور وزیراعظم کا قومی معاملات پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ ملاقات میں بین الاقوامی اور علاقائی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
کھیل کے میدان سے اچھی خبر، پاکستان نے لاہور ٹیسٹ جیت لیا۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن جنوبی افریقہ کو 93 رن سے شکست۔ 277 رنز کے ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 183 رنز پر ڈھیر۔ ڈیوالڈ بریوس اور رائن ریکلٹن 54 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اسپنر نعمان علی کی شاندار بولنگ، مجموعی طور پر 10 شکار کیے۔ دوسری اننگ میں شاہین شاہ آفریدی کی بھی 4 وکٹیں۔ ساجد خان نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ قومی ٹیم نے 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں 1-0 کی بڑھتری حاصل کی۔ امن خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ، تحریک لبیک کے پرتشدد احتجاج کے ماسٹر مائنڈز کی نشاندہی مکمل۔ جیو فینسنگ اور کال ڈیٹا سے مرکزی کرداروں کا سراغ لگایا گیا۔ فائنینسرز اور سہولتکار بھی قانون کے شکنجے میں، بڑے شہروں میں چھاپوں کی تیاری مکمل۔ انکم ٹیکس گوشواری جمع کروانے کی تاریخ میں 15 روز کی توسیع، آخری تاریخ 31 اکتوبر مقرر کر دی گئی۔ انکم ٹیکس گوشواری جمع کروانے کی آج آخری تاریخ مقرر تھی۔ ایف بی آر نے تاریخ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کے مطابق پاکستان کو ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے 1.2 ارب ڈالرز ملیں گے۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال بعد پہلی بار سرپلس رہا۔ مالی توازن پروگرام ہدف سے بہتر، افراط زر قابو میں ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی بہتری آئی۔ وزیراعظم کا معاہدے پر اظہار اطمینان، شہباز شریف نے کہا وفاقی وزیر خزانہ اور ٹیم کی محنت کے سبب آئی ایم ایف سے معاہدہ طے پایا، ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن۔ وزیر خزانہ کا دورہ امریکہ، امریکی حکام، عالمی مالیاتی اداروں اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں، پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے اور پائیدار معاشی ترقی پر اعتماد کا اظہار۔ وزیر خزانہ آئی ایم ایف کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر نائجل کلارک سے بھی ملے۔ پاکستان کی پروگرام کارکردگی کو سراہا گیا۔ وزیر خزانہ کا خطے میں تجارتی راہداریوں اور موسمیاتی تعاون پر زور۔ عالمی بینک کے نائب صدر سے بھی ملاقات۔ نئے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پر مؤثر عمل درآمد کی یقین دہانی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ نیب کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی کل ہونے والی سماعت منسوخ۔ سماعت ڈویژن بینچ کی پاز لسٹ کینسل ہونے کے باعث منسوخ ہوئی۔ 26 نومبر احتجاج کے مقدمے میں علیمہ خان سمیت 10 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ عدالت نے عائد سماعت پر استغاثہ کے 5 گواہان کو طلب کر لیا۔ سب انسپکٹر ظہیر، سب انسپکٹر اقبال شہادت کے لیے طلب۔ راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے سماعت 17 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر سیاستدان آغا سراج درانی انتقال کر گئے۔ کئی روز سے کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ آغا سراج درانی سابق اسپیکر سندھ اسمبلی بھی تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، گورنرز اور وزرائے اعلیٰ کا افسوس کا اظہار۔ آغا سراج خان درانی کی سیاسی اور عوامی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار افغان بستی کو مسمار کرنے کے لیے آپریشن، مشتعل افراد کا پتھراؤ، پولیس کی شیلنگ، متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ پہلے روز 250 مکانات کو مسمار کیا گیا۔ ہیوی مشینری کی مدد سے خالی گھروں اور دیواروں کو توڑا گیا۔ انسدادی تجاوزات سیل کے مطابق 3000 سے زائد مکانات کو مسمار کرنے کے لیے آپریشن 4-5 روز جاری رہے گا۔ نوشہرہ کے علاقے نظام پور کاہی میں دہشت گردوں کی فائرنگ، پولیس اہلکار شہید، اہلکار پولیو ٹیم کی حفاظت پر مامور تھا۔ فائرنگ کے بعد دہشت گرد فرار، علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ کوئٹہ میں خوفناک ٹریفک حادثہ، قلعہ سیف اللہ کے علاقے الوزی میں مسافر بس الٹ گئی، 3 افراد جاں بحق، 30 زخمی، زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ مواچ گوٹ میں گھر میں آگ لگانے کا انکشاف، پڑوس میں بچے کھیل رہے تھے، شور پر جھگڑا ہوا، نشے کے عادی شخص نے بچوں پر پیٹرول پھینک کر آگ لگا دی۔ آتش زدگی سے 2 خواتین سمیت 3 بچے جھلس گئے، ملزم نے اپنا گلا کاٹ کر خودکشی کر لی۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں 23 نومبر تک توسیع کر دی۔ بھارتی طیاروں کے لیے نیا نوٹم جاری، بھارتی مسافر بردار، ملٹری اور کارگو سمیت تمام طیاروں کے لیے فضائی حدود بند رہیں گی۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے، 2 فلسطینی شہید، 5 زخمی، تباہ عمارتوں کے ملبے سے مزید 25 لاشیں نکال لی گئیں۔
متعدد لاشیں اب بھی ملبے تلے موجود۔ حماس نے مزید 4 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی۔ اسرائیل کا ایک لاش کو اپنا ماننے سے انکار، باقی 27 لاشیں جلد واپس کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیل نے بھی 90 فلسطینیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دی۔ جنگ بندی کے باوجود امداد پر پابندیاں برقرار، یومیہ ٹرکس کی تعداد نصف کر دی۔ رفح کراسنگ بھی کھولنے سے انکار، ہزاروں ٹرک سرحد پر پھنس گئے۔ امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ امن معاہدے کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں امریکی صدر نے کہا کہ حماس کے قید سے تمام 20 یرغمالی اچھی صحت کے ساتھ واپس آ چکے ہیں۔ ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہے، تاہم ہمارا کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔ حماس نے ہتھیار حوالے نہیں کیے تو ہم خود چھین لیں گے۔ شام کے صدر احمد الشرا کی روسی ہم منصب پیوٹن سے پہلی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، علاقائی پیش رفت اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ پیوٹن کی ہم آہنگی اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی یقین دہانی۔ احمد الشرا نے کہا ہے کہ دمشق ماسکو کے ساتھ اپنے تعلقات کو از سر نو بحال اور نئی بنیادوں پر استوار کرنا چاہتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی راولپنڈی میں شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید اکبر کے گھر آمد، شہید کی والدہ، فیملی اور بچوں سے ملاقات کی، سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا۔ محسن نقوی نے شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید اکبر کی والدہ اور اہل خانہ کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا، کہا کہ آپ جیسی باہمت ماں کا حوصلہ دیکھ کر ہمارا حوصلہ اور بڑھ گیا ہے۔ شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ وطن کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ شہداء نے اپنی جانیں قربان کر کے دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملائے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سفید چھڑی کے عالمی دن پر بصارت سے محروم افراد کو خراج تحسین۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ سفید چھڑی محض آلہ نہیں بلکہ خود اعتمادی اور جرأت کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سفید چھڑی آزادی، وقار اور ہمت کی علامت ہے۔ حکومت مساوی تعلیم، روزگار اور رسائی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سیالکوٹ میں نئی انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کی اصولی منظوری، 400 ایکڑ رقبے پر انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سیالکوٹ انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کی منظوری دے دی۔ چونیا انڈسٹریل اسٹیٹ محکمہ فشریز کو دینے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا سابقہ دور حکومت میں ناک کے نیچے فراڈ ہوتا رہا، کسی نے پرواہ نہیں کی۔ سرکاری اراضی کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ سونا مزید مہنگا ہو گیا، فی تولہ سونے کی قیمت میں 5,800 روپے کا بڑا اضافہ۔ فی تولہ سونا 4,40,900 روپے پر پہنچ گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 4,972 روپے اضافے سے 3,78,000 روپے ہو گئی۔ ویمنز ورلڈ کپ، انگلینڈ کا پاکستان کو ڈکورتھ لوئس طریقے کے تحت 113 رنز کا ہدف، بارش کے باعث میچ کو 31 رنز تک محدود کر دیا گیا۔ تھری لائنز نے 31 اوورز میں 9 وکٹوں پر 133 رنز بنائے۔ فاطمہ ثنا کی شاندار بولنگ، 4 شکار کیے۔ ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانے پر بھارتی ٹیم کا مذاق، آسٹریلوی کھلاڑیوں نے بھارتی کرکٹرز کا کس طرح سامنا کرنا ہے کے عنوان سے ایک طنزیہ ویڈیو جاری کر دی۔ جوش ہیزل ووڈ، گلین میکسویل اور میچل مارش سمیت دیگر کھلاڑیوں نے بھارتی ٹیم کے ہاتھ نہ ملانے کا مذاق اڑایا۔ بھارتی ٹیم 19 اکتوبر سے آسٹریلیا میں ون ڈے سیریز کھیلے گی۔ فیفا ورلڈ کپ میں اٹلی اور اسرائیل کے درمیان مقابلے کے خلاف احتجاج، اٹلی کے عوام مشتعل سڑکوں پر نکل آئے۔ میچ کے خلاف مظاہرے، ہزاروں افراد کا اسٹیڈیم کی طرف مارچ، پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، متعدد افراد گرفتار۔ اور دل کو بھائے گرما گرم چائے، اسلام آباد میں سردی کی دستک کے ساتھ ہی چائے کے ہوٹلز پر رش بڑھ گیا، شہری گرما گرم چائے کی چسکیوں کا مزہ لینے لگے۔